الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ موجودہ حالات میں آج ہر شخص پریشان ہے۔ پوری دنیا اس وقت پر لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کے اندر محصور ہے اور کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمومی طور پہ دنیا کے اندر تمام کے تمام افراد عمومی طور پہ گھروں کے اندر بند ہیں اور ہر شخص پریشان ہے کہ ہم اس مصیبت سے کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ معاشی اعتبار سے پوری دنیا اس وقت پر بیٹھ چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس وقت پر بس اسی فکر میں مبتلا ہے کہ کسی طریقے سے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ نازل فرماتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ یعنی قیامت تک کے لیے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کامل اکمل مکمل دین ہے جو قیامت تک آنے والے شخص کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے صرف 500 آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کو نازل فرمایا۔ باقی جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری آیات مختلف انبیاء کے قصوں سے، جنت کے تذکرے سے، جہنم کے تذکرے سے، ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، مگر اس کے اندر اتنے قصے کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ قیامت تک کی آنے والے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے، اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے، تو اس کے اندر مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے اوپر آنے والے واقعات اور حالات کو پیش کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں اور امت مسلمہ اس بات کو سمجھ سکے کہ ان قوموں کے اوپر جیسے حالات آئے تھے، اگر ان میں سے کسی کے اوپر جیسے حالات آئے ویسے حالات ہمارے اوپر آ جائیں تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین اس بات پہ خوب زور دیا کرتے تھے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ امت کے زوال کا جو سبب ہے، 2 اسباب میں سے ایک سبب امت کے زوال کا وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن کریم ان حالات میں ہمیں کیا چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اس کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نے فارغ وقت دیا تھا، گھروں میں ہم ہیں، تو بجائے اس کے کہ خوف و ہراس کی جو خبریں مستقل سنتے رہتے ہیں، اس کے بجائے ہم اللہ رب العزت کے اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو اللہ رب العزت ہم پر شاید اب تک رحمت فرما چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں جہاں آج کے موجودہ حالات کے اندر رہنمائی ملتی ہے، بہت سارے اعتبار سے رہنمائی ملتی ہے، ان میں سے ایک کی طرف توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ایک لاک ڈاؤن کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لاک ڈاؤن جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے،
یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایک مرتبہ ایک لاک ڈاؤن پیش آیا تھا، اور وہ لاک ڈاؤن ایک اللہ کے مقرب نبی کے ساتھ پیش آیا تھا. ان کا نام تھا سیدنا یونس علیہ السلام. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا واقعہ پہ ذکر کیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل کر ایک دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے سمندر پار کرنا تھا تو ایک کشتی کے اوپر بیٹھے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کشتی کے اوپر بیٹھنے کے بعد کشتی والوں نے کسی وجہ سے ان کو بیچ راستے میں سمندر کے اندر اتار دیا. اب جب وہ سمندر کے اندر اترے تو اللہ رب العزت کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو 3 اندھیروں کے اندر رکھا. یعنی ایک اندھیرا تو رات کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا، اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کا بھی لاک ڈاؤن مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو چکا. اب یونس علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے. وہ جانتے تھے کہ اس مصیبت سے نجات دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فنادیٰ فی الظلمات. یونس علیہ السلام نے اتنے گہرے اندھیروں کے اندر بھی اللہ رب العزت کو پکارا. کس طرح پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، بے شک میں ہی اپنے جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس جملے کا تکرار کیا، اس جملے کو پڑھا، اس کو ہم آج کی آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انہوں نے اس جملے کو بار بار پڑھا، اس بابرکت الفاظ کا ورد کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس غم سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی. چنانچہ مچھلی کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے ایک سمندر کے کنارے کے اوپر، ساحل کے اوپر نگل دیا، اور یونس علیہ السلام کی اس لاک ڈاؤن سے خلاصی ہو گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس پریشانی سے نکالا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والوں جو تم آج قرآن پڑھ رہے ہو تو تم فکر نہ کرو، ہم اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی غموں سے نجات عطا فرمائیں گے. کب عطا فرمائیں گے؟ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے، اس تسبیح کو، اس آیت کریمہ کا ورد کریں گے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی بچائیں گے. اللہ رب العزت دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرتے، آیت کریمہ کا ورد نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ رب العزت سیدنا یونس علیہ السلام کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کی کوئی سچویشن آتی ہے تو یہ سچویشن نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے. ہزاروں سال پہلے بھی اسی طرح سے ایک لاک ڈاؤن ہوا تھا. اس وقت پر بھی سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرما دی. ہم بھی اگر آج اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، اس کرونا وائرس کی سچویشن کے اندر، جس کے اندر ہم سب مبتلا ہیں، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر شخص خوف کے اندر ہے، ہم اگر اس تسبیح کا اہتمام کریں گے اور ہم اگر اللہ رب العزت سے اس کی طرف اس طرح سے رجوع کریں گے کہ اے اللہ میں ہی قصوروار ہوں، میرا ہی گناہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر یہ وبا آئی ہوئی ہے، اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور اس بات کا استحضار کرتے ہوئے اس تسبیح کو جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں. رب العزت انشاءاللہ العزیز دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح سے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ ضرور اس سے نجات عطا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے. امت مسلمہ کو اللہ رب العزت عزت، ترقی، عروج، غلبہ اور شوکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری مساجد کی جو رونقیں اس وقت پر ختم ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت ان رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.